اصل کام ہی معاشرے کی اس کے سدھار کے لیے ذہن سازی ہے، فتوے بازی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمایا، مسجد صحابہ کرام سے بھری پڑی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک نو مسلم اس مجمع کے اندر بیٹھا ہے اور وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی ہر بات پسند ہے اور میں ہر بات مانوں گا، لیکن آپ مجھے صرف ایک گناہ کی اجازت دے دیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس طرح یہ دین اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اسی طرح اس دین کی دعوت بھی جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جو لوگ اس سے وابستہ ہیں وہ یقیناً بڑی سعید اور سعادت مند لوگ ہیں، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ دین کے اندر جو ہے اصل میں انسان کا جو داعی ہے اس کا ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے، فتویٰ بازی یا ذہن سازی۔ اس حوالے سے جو ہے قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب نے بڑی پیاری بات کری ہے، آئیے ان کو سنتے ہیں کہ قاری صاحب کس انداز سے جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک دین کا جو داعی ہے، کہ لوگوں کا جو مربی بنتا ہے، تو اس کو کس طرح جو ہے لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ اصل میں موٹیویشنل اسپیکر بھی خیر بات تو دین کی ہی کرتے ہیں، قرآن و سنت کو کوٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے چہرے پر وہ چیز نمایاں نہیں ہوتی بعض کے، جیسے آپ علماء کے چہروں پر سنت کو سجا ہوا دیکھتے ہیں اور اس طرح دیکھتے ہیں، وہ نہیں ہوتی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصلاح کا طریقہ کار تھا، ہم اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہم فتوے بازی تو کرتے ہیں، ذہن سازی نہیں کرتے۔ موٹیویشنل اسپیکر ذہن سازی کا کام کر رہے ہیں، کچھ اس میں غلط راستے پر لا رہے ہیں، کچھ اس میں صحیح راستے پر لا رہے ہیں۔ اصل کام ہی معاشرے کی اس کے سدھار کے لیے ذہن سازی ہے، فتوے بازی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمایا، مسجد صحابہ کرام سے بھری پڑی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک نو مسلم اس مجمع کے اندر بیٹھا ہے اور وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی ہر بات پسند ہے اور میں ہر بات مانوں گا، لیکن آپ مجھے صرف ایک گناہ کی اجازت دے دیں، ایک گناہ کی مجھے اجازت دے دیں، باقی ہر گناہ مجھ پر حرام اور آپ کا ہر امر میرے لیے لازم۔ اچھا، صحابہ کرام، وہ چونکہ کھڑا تھا، اب اس کے قمیض کا دامن جو نیچے لٹکا ہے، صحابہ غصے سے اس کے قمیض کو پکڑ کے نیچے کی طرف کھینچ کے یعنی گویا بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ جیسے کوئی ڈاکٹر ایسے پیشنٹ کو دیکھتا ہے جو لائن میں نہیں ہے لیکن ایمرجنسی ہے، ڈاکٹر اپنی سیٹ چھوڑ کر بھی اس کے پاس چلا جاتا ہے، یا لوگوں سے کہتا ہے یار اسے آنے دو میرے پاس۔ نبی مکرم نے بالکل اس کی جو حالت تھی اس کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ یہ سیریس بیماری میں مبتلا ہے، یہ لائن لگنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اسے آنے دو۔ جب آپ کے قریب آیا، اب دیکھیے نبی مکرم جو رحمت للعالمین ہے، صحابہ کہتے ہیں آپ نے سب سے پہلے اس کی کمر پر، اس کے کندھے کے قریب ہاتھ رکھا اور اسے 3 دعائیں دی، اچھا، ماشاءاللہ۔ اور 3 دعاؤں سے پہلے اس سے سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ تو مجھ سے کیا اجازت مانگتا ہے، کس گناہ کی اجازت؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھے زنا کی لت پڑی ہوئی ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ اجازت مانگ رہا ہے بھرے مجمع میں، مسجد نبوی میں، رسول اللہ کے سامنے۔ اللہ، اب اگر ہماری مسجد ہوتی، یقین مانی ہم اس کا تیا پانچا کر دیتے، باہر اس کی بوٹیاں ہی پڑی ہوتی کہ تجھے یہ مسجد میں سوال یہ یاد آئے۔ اب اللہ کے نبی کے سامنے یہ جو ان چیزوں کو حرام کرنے کے لیے آئے، آپ نے جب اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور ذہن سازی کی، آپ نے فرمایا تو جب یہ ارادہ لے کر کسی کے پاس جائے گا، اس سے پہلے مجھے اپنے ضمیر کو ٹٹول کر ایک سوال کا جواب دے کہ اگر یہی اجازت مجھ سے کوئی اور شخص مانگے اور اس کا ارادہ تیری بہن کی طرف، ماں کی طرف یا بیٹی کی طرف، خالہ پھوپھی کی طرف، اپنے محرم رشتے گنوائے، اس کی طرف جانے کا اس کا ارادہ ہو تو تیرا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو ایسا کر دوں گا، گویا اس نے اپنی غیرت دکھائی۔ آپ نے فرمایا جب تو مجھ سے اجازت لے کر جائے گا، جس کے پاس بھی جائے گا وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی خالہ اور پھوپھی ہوگی۔ تیرے رشتے آسمان سے اترے، باقیوں کے رشتے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔
یہ بات اس کے دل پہ ایسی لگی، آپ نے ایک مناسب موقع دیکھ کر کے اب تیر نشانے پہ لگ گیا، اب دوسرا کام آپ نے دعا سے کیا۔ جو ہم مولوی لوگ سچی بات ہے دعائیں لوگوں کو کم ہی دیتے ہیں، آپ نے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جس طرح ایک مشفق باپ بگڑی ہوئی اولاد کو سمجھاتا ہے اس طرح ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، 3 دعائیں دی، اللہم مغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہ کو بخش دے، طہر قلبہ، اس کا جو دل گناہوں کی آلائش میں بھر چکا ہے اس کو پاک صاف کر دے، احسن فرجہ، اس کی عزت اور آبرو کی عصمت کی تو حفاظت فرما۔ صحابہ کہتے ہیں یہ 3 دعائیں سننے کے بعد اس کے بعد کبھی راہ چلتے ہوئے اوپر سر اٹھا کے چلنا تو دور کی بات ہے، ہم نے زمین پہ چلتے ہوئے بھی کبھی اس کو زمین سے نظریں ادھر ادھر ہٹاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ نبی کریم کی ذہن سازی اور دعا۔ آج بھی علماء اپنے مریدین کو، اپنے معتقدین کو، اپنے چاہنے والوں کو اگر انہی 2 باتوں سے سمجھائیں تو معاشرہ ایک دم اسی طرح ہو سکتا ہے انشاءاللہ جس طرح نبی مکرم اپنے پیچھے معاشرہ چھوڑ کر گئے۔ بہت پیاری بات ہوگی۔